العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ادلک علی ابواب الخیر. اے معاذ، کیا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتلاؤں؟ اس سوال کا یہاں جواب مذکور نہیں ہے. آپ آئندہ پڑھیں گے، دو جگہیں آ رہی ہیں، دونوں مقامات پر سوال کے جواب میں حضرت معاذ نے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ یا بلا یا نبی اللہ. یہاں پر یہ جواب مذکور نہیں ہے. جواب کے بغیر ہی آپ علیہ السلام نے بتلانا شروع فرما دیا. شارحین نے اس کی 3 وجہیں لکھی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ راوی کے نسیان کا نتیجہ ہے کہ یہاں تھا مگر راوی بھول گئے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جواب متعین ہے اور ظاہر ہے، لہذا اب اس کی ضرورت نہیں. اس کے بغیر ہی آپ علیہ السلام نے بتانا شروع فرما دیا. اور تیسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ مرشد کامل تھے، آپ کو بتانا تو تھا ہی، نہ بتانا آپ کی شان عالی کے مناسب نہیں تھا. اس لیے آپ نے جواب کا انتظار نہیں فرمایا، اور جواب کے انتظار کی ضرورت اور حاجت بھی کیا تھی. یہ 3 وجہیں آپ ذہن نشیں فرما لیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ای ستر. روزہ ستر ہے اور ڈھال ہے. روزے کو جو جنتن ارشاد فرمایا اور اس سے ستر اور ڈھال قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے شیطان کی تمام راہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے. الا فضیقوا مجاریہ بالجوع، سن رکھو، یاد رکھو، شیطان کے راستوں کو بھوک کے ذریعے سے بند کرو، تنگ کرو. جب راستے ہی بند ہو جائیں گے تو شیطان داخل نہ ہونے پائے گا، اور جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو عصیان اور گناہ کا باعث گناہ نہیں ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ عصیان ہی، اللہ کی نافرمانی ہی جہنم رسید ہونے کا سبب ہوتا ہے. قاضی فرماتے ہیں کہ ڈھال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ شہوات کا قلع قمع کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لہ وجاء،
روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ شکم سیری یعنی خوب پیٹ بھر کر کھانا یہ موجب عصیان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ آدمی نے کسی برتن کو بھرا ہو تو پیٹ کے بھرنے سے برا برتن کوئی نہیں۔ شکم سیری اور بسیار خوری انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہے، اور یہ سستی اور غفلت عبادات کے ادا کرنے میں مانع بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اور اسی طریقے سے شکم سیری کی وجہ سے فضول مواد کی کثرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قوت غضب اور قوت شہوت پیدا ہوتی ہے، غضب اور شہوت کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے زائد از حاجت کی طلب اور حرص کی وجہ سے آدمی حرام کاری میں پڑتا ہے، بلکہ پڑنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ الغرض یہاں پر معقول کو محسوس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تطفئ اطفأ یطفئ اطفاء تذہب کے معنی میں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ صدقہ ایسی خطا کو محو کرتا ہے اور مٹاتا ہے جو خطا موجب جہنم ہوتی ہے، بلکہ خطا کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر برائی ہو جائے تو اس کے فوری بعد اچھائی بھلائی کر لیا کرو، یہ حسنہ سیئہ کو مٹا دیتی ہے۔ پھر تیسرے درجے میں تطفئ جہنم سے دوری سے حکایت ہے۔ استعارہ مکنیہ کے طور پر نار کی جگہ خطیئہ کا استعمال ہوا ہے۔ تطفئ الخطیئۃ تطفئ النار، تو بجائے نار کے یہاں خطیئہ کا استعمال ہوا، یہ استعارہ مکنیہ۔ اور استعارہ تخیلیہ کے طور پر لازم نار یعنی آگ کا جو خاصہ ہے اس کا جو لازم ہے، لازم نار کو ثابت کیا گیا۔ یہاں خطیئتن سے وہ خطائیں مراد ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ اگر ان کا تعلق حقوق لباس سے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ حسنہ صاحب حق کو اس کے حق کے عوض میں دے دی جائے گی۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگ اور پانی کے آثار میں تنافی ہے، تضاد ہے، دونوں کے آثار مختلف ہیں، محض اللہ کے پیدا کرنے سے ہے یہ تضاد۔ اس لیے کوئی چیز بالطبع اور بالذات اپنا اثر نہیں رکھتی۔ پانی میں سیرابی اور روٹی میں شکم سیری جو ہوتی ہے، اسی طرح آگ میں احراق
اور پانی میں جو اطفاء ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، بالطبع اور بالذات نہیں ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، آدمی کا نصف شب یا اخیر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کذالک، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر کذالک محذوف ہے۔ یہاں پر نماز تہجد مراد ہے۔ ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان مؤمنین کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نماز تہجد مراد ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ یدعون ربهم، وہ مؤمنین اپنے رب کو پکارتے ہیں نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، خوفاً، اللہ کی غضب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے خیر کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ وہ حضرات عبادات بدنیہ اور مالیہ کے جامع ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں۔ فلا تعلم نفس، کوئی فرشتہ، کوئی نبی یہ نہیں جانتا، ما اخفی لہم، ان چیزوں کو جو اللہ نے ان کے خاطر چھپا رکھا ہے، من قرۃ اعین، وہ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ لذات جن سے ان کی آنکھوں کو خنکی حاصل ہوگی، ٹھنڈک ملے گی۔ حدیث قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیا؟ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں، ایسی بیش بہا نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال گزرا۔ آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے کرتے حتی بلغ یعملون، ای جزاء بما کانوا یعملون تک آپ پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے پہنچے۔ یعنی ان کو، ان مؤمنین کو ان کے ان افعال اور اعمال اور احوال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی رأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اے معاذ، کیا میں تمہیں دین کے اصل اور اس کے ستون اور اس کی جو ہے رفعت اور بلندی کو نہ بتاؤں؟ رأس الامر یعنی امر سے مراد دین اسلام کی اصل اور بنیاد، عمود عین کے فتح کے ساتھ، ستون ایسی چیز جس پر کسی چیز کا سہارا ہو، قیام ہو، اس کو عمود کہا جاتا ہے۔ ذروہ زال کے کسرہ کے ساتھ مشہور ہے، فتح کے ساتھ بھی ذروہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح زال کو ضمہ بھی پڑھنا صحیح ہے، ذروہ، ذروہ، ذروہ۔ ذروہ کہتے ہیں اعلی الشیء، کسی چیز کے اونچے بلند حصے کو، ذروۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی۔ سنام کے معنی یہ سین کے فتح کے ساتھ اونٹ کی کوہان۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأس الامر الاسلام،
امر سے مراد دین، جیسے ابھی بتایا گیا۔ حافظ طور پشتی فرماتے ہیں کہ اسلام سے مراد شہادتین ہیں، کہ دین کی اصل اسلام ہے، اسلام سے مراد شہادتین، یہ اصل ہے، شہادت توحید اور شہادت رسالت۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک بندہ شہادتین کا اقرار نہ کر لے اس کو دین حاصل ہی نہیں ہوگا۔ جیسے جسم انسانی میں سر کا درجہ ہوتا ہے، سر کے بغیر جسم باقی نہیں رہتا، بدن باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح شہادتین یہ اسلام کا دین کا یہ سر ہے، اصل ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد ہی اصل دین حاصل ہوتا ہے۔ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، اور دین اسلام کا ستون نماز ہے۔ رأس الامر دین کی اصل، مثلا جیسے ابھی بتایا شہادتین کا اقرار ہو گیا، ٹھیک ہے، شہادتین کے اقرار کرنے کی وجہ سے اصل دین تو حاصل ہو گیا، مگر اس دین کو اب قوت کی اور کمال کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح ایک گھر کو ستون کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ستون کے قوت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے جب مومن نماز کو مداومت کے ساتھ پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، تو اسے دین میں قوت اور مضبوطی حاصل ہوگی۔ اسی طرح کمال، جیسے آگے کا جملہ ہے وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ، کمال اور بلندی حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اسلام کی صعوبت اور دشواری کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس کے علو، یعنی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سربلندی اور تمام اعمال پر تفوق کو بتلایا گیا ہے۔ الجہاد یہ جہد جیم کے فتح کے ساتھ ہے، جس کے معنی مشقت کے آتے ہیں، یا پھر جہد بضم الجیم جس کے معنی طاقت کے ہیں۔ مجاہد جو ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کو دشمنان دین کے مقابلے میں صرف کرتا ہے۔ یاد رکھیے جہاد صرف قتل و قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، تقریباً 4 قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 1 جہاد الاعداء، نمبر 2 جہاد النفس، اور نمبر 3 جہاد القلب، اور نمبر 4 جہاد الروح۔ یہ 4 قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ جہاد الاعداء کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے بول کو بالا کرنا۔ جہاد النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کا مقصد نفس کو اتباع احکام کا اور اتباع شریعت کا عادی بنانا۔ اسی طرح نفس کو اس کی خواہشات اور لذات سے دور رکھنا اور مذموم اور شنی خصلتوں سے بچانا، تاکہ علم، غضب، شہوت، عدل کی قوتوں میں اعتدال اور تناسق پیدا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد النفس یہ جہاد الاعداء سے اشد ہے۔ غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔ اگرچہ اس حدیث پر ابن تیمیہ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے
کہ اس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کو جہاد اکبر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ نفس انسانی کے اندرون، نفس انسان کا جو اندرون ہوتا ہے، نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کے باطن کا، اندرون کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی فوج جو ہوتی ہے وہ روح حیوانیہ اور خواہشات نفسانیہ۔ نفس جو ہے وہ باطن انسان، اندرون انسان کا بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی جو فوج ہوتی ہے وہ روح حیوانیہ ہوتی ہے اور خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں۔ اور یہ نفس، اور یہ سب چیزیں فی نفسہا اندھی ہوتی ہیں، جو اپنے مہلکات کو اور ہلاکت خیزیوں کو دیکھ نہیں پاتی، اور اسی طریقے سے خیر کو شر سے ممیز نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ ان قوتوں میں اپنی حکمت کے ذریعے سے نور پیدا نہ کر دے۔ جب یہ نور پیدا ہوتا ہے جہاد کے ذریعے سے، اپنے نفس کو، نفس کشی کے ذریعے سے، نفس کے خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے، تو اس میں نفس کے اندر، دل میں انسان کے معرفت پیدا ہوتی ہے، نور معرفت پیدا ہوتا ہے۔ جب نور معرفت پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے دشمن نظر آنے لگتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جہاد القلب۔ یہ جیسے کہ آپ مشہور ہے تصفیہ قلب، تزکیہ قلب، غیر اللہ سے قطع تعلق، اپنے نفس کو پاک، صاف، مزکہ اور مصفہ بنانا، اور رذائل سے پاک کرنا، فضائل سے آراستہ کرنا، یہ سب جہاد القلب۔ چوتھی چیز ہے جہاد الروح، اپنے وجود کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے وجود میں فنا کر دینا، اسی لیے کہا جاتا ہے فنا فی اللہ ہو جانا، تو یہ جہاد الروح کہلاتا ہے۔ ایک یہاں اشکال وارد ہو رہا ہے، مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت اور نماز کا یہاں پر خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، جبکہ روزہ، زکوٰۃ، حج کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ما قبل میں ارکان خمسہ کا ذکر ہو چکا ہے، ابھی آپ نے پڑھا۔ اب یہاں صرف نماز اور شہادت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان میں تکرار ہوتی ہے ہر شب و روز میں، بخلاف زکوٰۃ، حج اور صوم کے، کہ ان میں تکرار نہیں ہے، ہر روز ہر دن میں تکرار نہیں ہوتی۔ البتہ جہاد کا ذکر یہاں پر اس وجہ سے کیا گیا کہ اس کی دین کی جو رفعت ہے اور شان و شوکت ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ان ساری باتوں کی اور ان ساری چیزوں کی جو ہے اصل نہ بتا دوں، کہ جس کے ذریعے سے یہ سب چیزوں میں استحکام پیدا ہو اور مضبوطی پیدا ہو۔ ملاک بکسر المیم، یہی روایت ہے، بملاک کلہ، ذالک سے ان تمام عبادات کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر اول حدیث سے لے کر یہاں تک ہوا ہے۔ کلہ کے ذریعے سے تاکید مقصود ہے۔ معاذ فرماتے ہیں قلت بلا، میں نے عرض کیا بلا یا نبی اللہ۔ یہاں آپ غور کریں گے تو ما قبل میں یا رسول اللہ تھا، اور یہاں یا نبی اللہ ہے، یا رسول اللہ کے بجائے یا نبی اللہ کہا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تعبیر خبر دینے والے نبی، خبر دینے والے کے جو کیونکہ خبر دینے والے ہیں نبی ہیں، اسی کے مناسب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا اخبرک، لہذا اس کے مناسب یا نبی اللہ ہی ہے۔
جیسے اس سے پہلے الا ادلک سے تعبیر کیا تو دلالت کے مناسب لفظ رسول ہے، اس لیے وہاں بجائے یا نبی اللہ کے یا رسول اللہ سے تعبیر کیا گیا تھا، اور یہاں الا اخبرو کا ہے تو خبر کے مناسب جو ہے یا نبی اللہ ہی مناسب ہے، بہتر ہے۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا۔ بِلِسَانِهِ میں با زائدہ ہے، اور بِلِسَانِهِ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، پکڑ کر فرمایا، کف علیک ھذا، کف یکف سے کف فعل امر کا صیغہ واحد حاضر ہے، ای امنع ھذا، ھذا کا مشار الیہ لسان ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علیک مقدم ہے، مجرور کی منصوب پر تقدیم، ھذا پر تقدیم جو ہے اہتمام کی غرض سے، ھذا یہ کفہ کا مفعول ہے، اس میں اشارہ تعین مزید کے لیے لایا گیا ہے یا پھر تحقیر کے لیے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان آپ سے پکڑ کر فرمائی، جبکہ یہ بات زبان کو پکڑے بغیر بھی کہی جا سکتی تھی، مگر پکڑ کر ارشاد فرمانے میں اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ زبان کا معاملہ بہت اہم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لایعنی باتیں اور بے فائدہ باتیں نہ کیا کرو، اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھا کرو، خاموش رہا کرو، اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، اتنی ہی اس کی ہفوات اور لغزشات ہوا کرتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اور جتنی لغزشات اور غلطیاں کرے گا انسان اتنی ہی زیادہ گناہ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت کلام کے مفاسد بھی کثیر ہیں، زیادہ ہے، اور خاموشی کے بے شمار فوائد ہیں۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لیتنی کنت اخرس الا عن ذکر اللہ، کاش میں اللہ کے ذکر کے علاوہ میری زبان گونگی ہوتی اور میں گونگا ہوتا۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی۔ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ کل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.